ناظرین، فارا جو کچھ کر رہی ہے، یقیناً آپ کو بھی میری طرح اس پر شدید غصہ آ رہا ہوگا، کیونکہ بعض اوقات کسی ایک انسان کی غلطیاں کسی اور کی قسمت سنوارنے کا سبب بن جاتی ہیں، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے، کیونکہ فارا کی یہی حرکتیں مراد حسین کے لیے اپنی اصل محبت رملہ کو حاصل کرنا آسان بنا رہی ہیں۔ جی ہاں ناظرین، مراد حسین اپنے ہی آفس میں کام کرنے والی لڑکی رملہ سے دل ہی دل میں بے حد محبت کرتا ہے۔ مراد بخوبی واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اس نے ایک بار بھی یہ بتا دیا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو سعدیہ بیگم اس شادی کی اجازت کبھی نہیں دیں گی۔ دوسری طرف فارا ہے جو ضد اور انا کا شکار ہو چکی ہے، وہ مراد حسین کو ہر حال میں اپنا بنانا چاہتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ خود سعدیہ بیگم کو فون کرتی ہے اور بغیر کسی لحاظ کے انہیں یہ احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ ان کا بیٹا اب ان کے قابو میں نہیں رہا۔ یہ سن کر سعدیہ بیگم کے دل میں برسوں پرانا شک یقین میں بدلنے لگتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب سعدیہ بیگم اندر ہی اندر سخت فیصلہ کر لیتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی قدم اٹھائیں، مراد فارا کا نمبر بلاک کر دیتا ہے، جس کے بعد فارا کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے، اور یہی نہیں، وہ اپنے باپ ملک بلال کو بھی اپنی سازش میں شامل کر لیتی ہے۔ فارا روتے ہوئے، خود کو مظلوم ظاہر کرتے ہوئے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ مراد حسین نے اس سے محبت کے وعدے کیے، خواب دکھائے اور اب کسی اور لڑکی کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی ملک بلال کا خون کھول اٹھتا ہے۔ ملک بلال غصے میں سونیا اور مراد کے خلاف سخت قدم اٹھانے کا سوچتا ہے، لیکن فارا بڑی چالاکی سے اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے بہتر یہی ہے کہ سونیا سے کہا جائے کہ اگر وہ اپنا گھر بچانا چاہتی ہے تو مراد کا رشتہ فارا کے لیے بھیج دے۔ ناظرین، یہی وہ مقام ہے جہاں فارا ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ رشتہ آئے، سب کے سامنے انکار ہو، اور مراد کو وہی ذلت ملے جو اس نے فارا کو دی تھی۔ لیکن خیال یہاں ختم نہیں ہوتا۔ فارا جب مراد کو یہ جتانے کے لیے فون کرتی ہے کہ اب وہ اس کے جال سے بچ نہیں سکتا، تو فون مراد نہیں بلکہ سعدیہ بیگم اٹھاتی ہیں، اور فارا پورے اعتماد کے ساتھ کہتی ہے کہ میری مراد سے بات کروا دیں۔ یہی جملہ سعدیہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیتا ہے۔ وہ سخت لہجے میں جواب دیتی ہیں کہ تمہاری یہ جرات کیسے ہوئی کہ تم مجھے حکم دو، اور اسی لمحے وہ فیصلہ کر لیتی ہیں کہ اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا اور مراد کی فوراً شادی کرائی جائے گی۔ یہاں سے کہانی ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ مراد خاموشی سے رملہ سے بات کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ اگر وہ واقعی اس پر بھروسہ کرتی ہے تو اپنے والدین سے کہے کہ وہ خالہ سے بات کریں۔ رشتہ والی خالہ جب رملہ کو دیکھتی ہیں تو وہ اس کی تعلیم، سمجھداری اور خودداری سے بے حد متاثر ہوتی ہیں، اور سعدیہ بیگم سے کہتی ہیں کہ اس سے اچھی بہو انہیں کہیں نہیں مل سکتی۔ حالات کے دباؤ میں آ کر سعدیہ بیگم اس رشتے پر رضامند ہو جاتی ہیں۔ لیکن ناظرین، یہ خوشی زیادہ دیر قائم رہنے والی نہیں، کیونکہ آگے جا کر یہ راز ضرور کھلے گا کہ مراد اور رملہ ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے اور ایک دوسرے کو پہلے سے پسند کرتے تھے، اور جب یہ راز سامنے آئے گا تو ایک نیا طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ سوال صرف یہ ہے کہ یہ راز کب کھلے گا، کیسے کھلے گا، اور کیا یہ بم خود فارا پھوڑے گی یا قسمت کوئی اور کھیل کھیلے گی۔